بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب التاریخ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اسحاق نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کی ایک چچا کی بیٹی اپنے وقت کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ وہ آدمی اس کا عاشق تھا، لیکن اچانک اس کی بیوی مر گئی تو وہ اس کی قبر پر چمٹ گیا۔ کچھ عرصہ وہ وہاں رہا اور اس کی زیارت سے نہ ہٹتا تھا۔ تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے اور وہ اس کی قبر پر رو رہا تھا۔ تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسحاق تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو میری بیوی تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، وہ مر گئی ہے اور یہ اس کی قبر ہے، مگر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی جدائی نے مجھے مار ڈالا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک سیاہ رنگ کا غلام باہر آیا کہ جس کی ناک اور آنکھ کے سوراخوں اور چہرے کے دیگر سوراخوں سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وعبدہ ورسولہ۔ اسحاق نے کہا، اے روح اللہ، یہ وہ قبر نہیں ہے جس میں میری بیوی تھی، وہ قبر تو یہ ہے، اور اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کالے غلام کو کہا، تو جہاں تھا واپس چلا جا۔ تو وہ اس قبر میں مر کر گر پڑا۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا، پھر دوسری قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور اپنے چہرے سے مٹی جھاڑ رہی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا یہ تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر چلا جا۔ تو وہ شخص اس کے ساتھ چل دیا۔ تو اس شخص کو نیند نے بے قرار کر دیا، تو اس عورت سے کہا کہ تیری قبر پر جاگتے رہنے نے مجھے مار ڈالا، اب میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، کر لو۔ اس شخص نے اپنا سر اس کی ران پر رکھا اور سو گیا۔ وہ سویا ہوا تھا کہ بادشاہ کا بیٹا وہاں سے گزرا، جو بہت خوبصورت اور اچھی حالت والا تھا اور بہترین گھوڑے پر سوار تھا۔ جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو اس کو چاہنے لگی اور دوڑ کر اس کی طرف چلی گئی۔ جب اس شخص نے اس کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی اس کا خیال جم گیا اور اس سے کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اس لڑکے نے اس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا، اور اس عورت کا خاوند بیدار ہوا تو اس کو وہاں پر موجود نہ پایا۔ وہ اس کو تلاش کرنے لگا اور اس گھوڑے کے نشانات کے پیچھے چلتا رہا اور آخر کار ان دونوں تک پہنچ گیا۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری بیوی اور چچا کی بیٹی مجھے واپس کر دو۔ اس عورت نے اس سے اجنبیت اور لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ تو میری بیوی اور چچا کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تم کو جانتی تک نہیں، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں۔ تو بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ کیا تو میری لونڈی کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ وہ ابھی جھگڑ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ تو اسحاق نے کہا کہ اے روح اللہ، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے کہا کہ اے روح اللہ، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں تو بادشاہ کے بیٹے کی لونڈی ہوں، اور بادشاہ کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ میری لونڈی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جو میں نے تم کو دیا ہم نے واپس لیا۔ تو وہ فوراً مر کر گر پڑی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو اللہ نے کافر مارا تھا پھر اس کو زندہ کیا تو مسلمان کر کے مارا، تو وہ اس سیاہ غلام کو دیکھے، اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو مومن مری تھی پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر کر کے مارا، تو وہ اس عورت کو دیکھے۔ اور اسحاق اسرائیلی نے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا کی دولت ہے، دنیا کی چمک دمک اور رنگینیاں ہیں، یہ اس کے مجازی کی حقیقت ہے کہ جس طرف روشنیاں، مال و متاع اور دولت نظر آتی ہے وہ اسی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی مجازی محبتوں اور دنیا کی مجازی روشنیوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا کی یہ رنگینیاں چند روزہ ہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا حشر بہترین اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔